بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی یہ پروقار اور خوبصورت نورانی اور روحانی تقریب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے عنوان سے بھی معنون ہے اور ساتھ ہی سالانہ جلسہ دستار فضیلت بھی ہے، یہاں کے حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو روشن و منور کیا ہے ان کی دستار بندی بھی ہے۔ دونوں نسبتیں جمع ہیں، لیکن سب سے بڑی نسبت خود تمام نسبتوں کی جامع ذات محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے بڑے ہی پیارے اور انتہائی احسن انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے موقع پر آپ کی عطا کردہ خیرات، حصول علم اور علماء کی اہمیت کا ذکر کیا۔ جن جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا، ان سے وابستگی دور مصطفیٰ میں بھی نجات تھی، بعد میں بھی نجات ہے، اب بھی نجات ہے، اور صبح قیامت تک ہماری نجات کا راستہ وہی ہے کہ جس سے آپ نے وابستہ کیا اسی سے ہم جڑے رہیں۔ ایک تو آپ کی محبت ہے اور آپ کا ذکر پاک ہے، وہ تو ہر مومن کے زبان پر ہمہ وقت جاری و ساری رہتا ہے، اور اس لیے بھی جاری رہنا چاہیے کہ جتنے بھی رشتے ہیں، جس کا فیض جتنا زیادہ ہو، جس کا فائدہ جتنا زیادہ ہو، جس رشتے میں مودت، محبت، الفت اور چاہت جتنی زیادہ ہو، اتنا ہی اس سے بندہ قریب رہتا ہے، اتنی ہی اس کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ لیکن دنیا کی یہ سارے رشتے دیکھیں، دنیا سے شروع ہوتے ہیں، دنیا پر ختم ہوتے ہیں۔ آقا کا رشتہ ایسا ہے کہ ہم دنیا میں آئے، ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھی، ابھی ہم نے روزہ نہیں رکھا، ابھی ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، ابھی ہم نے صدقات نہیں کیے، ابھی ہم نے کوئی عمل نہیں کیا، اور کوئی عمل کرنے کے قابل ہوئے بھی نہیں، کوئی عمل نہ کیا، نہ کسی عمل کے کرنے کے قابل ہوئے، مگر یہ مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ ہے کہ نماز پڑھے بغیر، روزہ رکھے بغیر، زکوٰۃ دیے بغیر، کوئی بھی عمل کیے بغیر، کنتم خیر امت کا مجدہ سنا کر گزشتہ ساری امتوں پر آپ کو فضیلت عطا کر دی گئی، نہ آپ کے نماز کی وجہ سے، نہ آپ کے روزے کی وجہ سے کہ ابھی اس کا مرحلہ ہی نہیں آیا، آپ امت محمد مصطفیٰ میں شامل ہوئے۔ اس نبی کی نسبت کا صدقہ ہے کہ گزشتہ ساری امتوں پر آپ کو فضیلت حاصل ہو۔ جب یہ آغاز ہو نسبت مصطفیٰ کا اور یہ ابتدا ہو نسبت محمد مصطفیٰ کی، پھر آپ کی عمریں مختصر ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے ہزار ہزار سال عبادت کرنے والے، ہزار ہزار سال جہاد کرنے والے، ہزار ہزار سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے والے، وہ ایک طرف ہو گئے۔ یہاں پر عمریں مختصر ہیں، 60 70 80 90 سال کے لگ بھگ، اوسط عمر 60 سے 70 سال، لیکن چونکہ نسبت محمد مصطفیٰ تھی اس لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہاری عمریں 1000 سال کی نہیں، تم 1000 سال نوافل ادا نہیں کر سکو گے، 1000 سال جہاد نہیں کر سکو گے، 1000 سال اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت بجا نہ لا سکو گے، مگر تمہاری نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہے، تمہیں ایک رات عطا کروں گا
اس رات میرے لیے جاگو، ان کے 1000 سال کے برابر عبادت کا تمہیں ثواب عطا کر دوں گا۔ یہ نسبت مصطفیٰ، اس لیے آقا کا فیض، آقا کی محبت اور آقا کی نسبت کا فیض ہر وقت ہمیں ملا، ولادت سے لے کر جوانی تک۔ زندگی کے کسی لمحے میں دیکھیں، ہم ہمیشہ مصطفیٰ کی صحبت سے، آقا کے ذکر پاک سے اور آقا کی نسبت سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں۔ اور پھر کچھ رشتے دنیا تک رہتے ہیں، مکان دنیا تک، دکان دنیا تک، کاروبار دنیا تک۔ دنیا سے گزرنے کے بعد یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، آج تک کبھی کسی بیوی کو شوہر کے ساتھ قبر میں اترتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی باپ کو بیٹے کے ساتھ قبر کی تنہائیوں میں اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حالانکہ دنیا کے اندھیروں میں باپ ہمیشہ کہتا ہے میں بیٹے کے ساتھ رہوں، کہیں تنہا نظر نہ آئے۔ ماں کہتی ہے میں بیٹے کے ساتھ رہوں، کہیں تنہا نظر نہ آئے۔ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بہن، میرا بھائی کبھی تنہا ہوگا۔ لیکن قبر کی تنہائی ایسی ہے کہ باپ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتا ہے، بیٹا اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتا ہے، تمام تر قرب و رشتے ایک طرف، مگر اس تنہائی میں اترنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جب تنہائی مکمل ہو جاتی ہے، منو مٹی پڑ جاتی ہے، اس تنہائی میں جن کے لیے آپ نے کمایا وہ بھی رخصت ہو گئے، جن کے لیے راتوں کو جاگے وہ بھی رخصت ہو گئے، جن کے لیے اوور ٹائم لگایا وہ بھی رخصت ہو گئے، جن کے لیے محنت و مشقت کی وہ بھی رخصت ہو گئے، اس تنہائی میں چھوڑ کر گئے۔ اس تنہائی میں بھی اگر آتے ہیں تو محمد مصطفیٰ آتے ہیں۔ جب سوال ہوتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، جس نے مصطفیٰ سے وفا کی ہوتی ہے، وہ وہاں بھی کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ قبر تک نہیں رہتا۔ وہ پیر نصیر الدین نصیر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، حشر کے منظر کی بات کی تھی۔ فرمایا کہ کیوں نہ پڑھنا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پڑھنا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر۔ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ حشر کے دن جب ہر ایک نفسی نفسی کہے گا، یفر المرء من اخیہ کا منظر پیش کرے گا، وامہ وابیہ کے جلوے ہوں گے، وصاحبتہ وبنی کی کیفیت ہوگی۔ اس وقت مصطفیٰ سے سوال ہوا، یا رسول اللہ آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ حشر کے میدان میں کہا مجھے تلاش کرنا ہے تو حوض کوثر پہ تلاش کرنا، پیاسے آتے جائیں گے، میرے حوض کوثر سے جام بھرتے چلے جائیں گے۔ مجھے میزان پہ تلاش کرنا، جب امتوں کے اعمال تولے جائیں گے وہاں مصطفیٰ ان کے اعمال کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا، جہاں سے گزر کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور مصطفیٰ رب سلم سلم کی صدا لگا کر امت کی دعائی دے رہے ہیں۔ تو ایسی ذات کہ جو نہ دنیا میں چھوڑے، نہ قبر میں چھوڑے، نہ حشر میں چھوڑے، نہ میزان پہ چھوڑے، نہ پل صراط پہ چھوڑے، پیاس کو حوض کوثر سے بھجائے۔ بندہ اس ذات سے وفا نہ کرے تو پھر کس سے وفا کرے؟ بندہ اس ذات سے بھی وفا نہ کرے پھر کس سے وفا کرے گا؟ بندہ اس رشتے کو بھی نہ نبھائے۔ ہمارے دنیا میں کوئی چھوٹا سا احسان کرے، چھوٹا سا احسان کرے، مشکل وقت میں قرض دے دے، بعد میں بندہ بھلا دے، کہتے ہیں بڑا احسان فراموش ہے۔ مشکل ویلا سی تے بندہ بڑے کم آیا تے ہن تک وہ کس طرح اکھاں بدل لیاں نے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بڑا طوطا چشم بندہ ہے، بڑا بے مروت بندہ، تو ہم اسے تانے دیتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ قرض میں کام آیا، زندگی کے طویل سفر میں ایک مشکل گھڑی میں کام آیا، لیکن زندگی بھر کا احسان مند رہنا چاہیے۔ نہ ہو تو کہتے ہیں طوطا چشم ہے، بے مروت ہے، یہ حق نہیں پہچانتا، کسی کے احسان کو نہیں پہچانتا۔ تو جو ایک لمحے کا احسان کرے، اس کا اگر آپ حق ادا نہ کریں تو زمانہ آپ کو برا کہے۔ مصطفیٰ تو وہ احسان ہے کہ خالق کائنات فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پر احسان کر دیا
کہ اپنے پیارے محبوب وجہ تخلیق کائنات کو ترحان درمیان بھیج کر قیامت تک کے لیے تمہاری ہدایت کا سامان کر دیا۔ آج جتنی روشنیاں ہیں مصطفیٰ کے صدقے، جتنا نور ہے مصطفیٰ کے صدقے، جتنی بہاریں ہیں مصطفیٰ کے صدقے، جتنا خیر ہے مصطفیٰ کے صدقے، جتنا حسن ہے مصطفیٰ کے صدقے، جتنی روشنی ہے مصطفیٰ کے صدقے، جتنے ہدایت کے چراغ ہیں مصطفیٰ کے صدقے، جتنی محبتیں ہیں مصطفیٰ کے صدقے، جتنی مروتیں ہیں مصطفیٰ کے صدقے، وہ آپ نہ ہوتے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا۔ اللہ ہمیں حضور سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔